اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 268 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ دکھنے میں ایک مختصر سی آیت ہے، تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آیت جلد انالائز ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں جس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف، اور پہلا جملہ ہم وقت کی پہلی علامت تک بنا لیتے ہیں۔ جملہ مستانفہ ہوگا، اور اس جملہ مستانفہ میں بھی مجھے دو جملے نظر آ رہے ہیں، یعنی واو عاطفہ آپ کو کچھ دور نظر آ رہا ہے، تو یہاں سے ہم دوسرا جملہ بنا کر چھوٹے چھوٹے جملے بنا کر انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جملہ شروع ہو رہا ہے جی الشیطانو معرفہ اور مرفوع اسم سے، لہٰذا اس کو مبتدا بنا لیا جائے گا، اور اس کے بارے میں جو خبر آئے گی وہ ہے یعدکم الفقر۔ خبر کو انالائز کریں تو یعدو فعل ہے، ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، واو عین دال اس کا مادہ ہے، باب ضربہ یضربو سے استعمال ہوتا ہے، وعدہ یعدو۔ اس فعل کے معنی ہوتے ہیں وعدہ کرنا، چاہے خیر میں ہو یا شر میں ہو۔ اگر خیر میں ہو تو اسے وعدہ کہتے ہیں، اور اگر شر میں ہو تو اسے وعید اور تحدید کہتے ہیں۔ تو اب شیطان وعدہ کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے شیطان جو ہے یہ شر کا وعدہ ہی کر سکتا ہے، لہٰذا یہاں پر ہم وعید کے معنی میں ترجمہ کریں گے۔ تو یعدو فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہو گیا، اور کم جو ہے یہ ضمیر منصوب متصل مفعول بھی ہے، اور وعید یعنی ڈرانا کے معنی میں، تو دو مفعول ڈیمانڈ کرے گا، کسی کو ڈرانا اور کسی چیز سے ڈرانا۔ تو یعدکم وہ ڈراتا ہے تمہیں، کس سے ڈراتا ہے؟ الفقرہ، فقر سے، تنگ دستی سے، یوں دوسرا مفعول ہو جائے گا یہ۔ پھر یعدو فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ محلاً مرفوع خبر ہو جائے گا الشیطان مبتدا کی، اور الشیطان مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا۔ اور ترجمہ ہم کریں گے بالکل سادہ سا کہ شیطان وہ ڈراتا ہے تمہیں تنگ دستی سے، یعنی وہ خرچ نہیں کرنے دے گا تمہیں۔ اگر تم اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرو گے تو تمہیں ڈرائے گا کہ اگر تم نے خرچ کر دیا تو جب تمہیں ضرورت ہوگی تو تمہاری کوئی مدد نہیں کرے گا، تم فقیر ہو جاؤ گے، تم لوگوں کے دروں پر مانگتے پھرو گے، رشتہ دار تمہاری مدد نہیں کریں گے، کوئی دوست یار تمہارے کام نہیں آئے گا۔ اور انسان جو ہے وہ اس کے ڈراوے میں آ جاتا ہے، انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ سے وہ یہ دعا کیوں نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ اسے کسی کا محتاج کرے ہی نہ۔ بہرحال شیطان جو ہے اپنا داؤ پورا کر لیتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ جملہ مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد اگلا جملہ جو ہم نے واو عاطفہ کے ذریعے الگ کیا تھا وہ ہے یأمرکم بالفحشاء۔ تو یأمرکم بالفحشاء کو بھی ہم یعدکم الفقر اس پر عطف کر دیں گے۔ حمزہ میم را مادہ باب نون سے استعمال ہوتا ہے، امرا یأمرو حکم دینا، یأمرو فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل وہی شیطان کی طرف لوٹ رہی ہے، کم ضمیر منصوب متصل جو ہے مفعول بھی ہے، وہ حکم دیتا ہے تمہیں، جس چیز کا حکم دیا جاتا ہے وہ با کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، تو وہ آگے آ رہی ہے بالفحشاء، جس میں با حرف جر ہے اور الفحشاء جو ہے یہ مجرور ہے، اور جار مجرور متعلق ہو جائے گا یأمرو فعل کے، اور یأمرو فعل اپنے فاعل اپنے مفعول اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف ہو جائے گا، یعنی عطف ہو جائے گا یعدکم الفقر پہ۔ اور پھر یعدکم الفقر معطوف علیہ اپنے معطوف یأمرکم بالفحشاء سے مل کر یہ خبر بن جائے گا الشیطان مبتدا کی، اور الشیطان مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور ترجمہ میں کر چکا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ حکم دیتا ہے تمہیں بے حیائی کا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بے حیائی کا حکم دیتا ہے، فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو ترجمہ یہاں پر کیا گیا ہے، یعنی وہ تمہیں بخل پر ابھارتا ہے، اور پھر لکھا یہ گیا ہے کہ فحشاء کا لغوی معنی بے حیائی اور فحش قسم کا گناہ ہے، لیکن یہ لفظ بخل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اسی لیے عرب بخیل آدمی کو فاحش کہتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے ہم وقف کی دوسری علامت تک بنا لیں گے، واو کو ہم عاطفہ مان لیں گے، اس میں جلالہ مرفوع نظر آ رہا ہے تو یہ مبتدا ہو جائے گا، جس کی خبر پھر یعدکم اسی طرح آ جائے گی، اور یہاں پر جو ہے اللہ
اچھی چیز کا وعدہ کرتا ہے، لہٰذا یہاں پر ہم وعدہ کرنے کا ترجمہ کریں گے یعدکم، فعل فاعل مفعول بھی، اور دوسرا مفعول جو ہے مغفرتن کی صورت میں آپ دیکھ رہے ہیں۔ مغفرتن نکرہ ہے جس کے بعد منہ جار مجرور ہے، اور یہ جار مجرور جو ہے یہ صفت بن جائے گی مغفرتن کی، اس کے بعد پھر واو عطف ہے، اور فضلاً جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے، اس کا عطف ہم کر دیں گے مغفرتن پر، گویا مغفرتم منہ جو ہے یہ معطوف علیہ ہو جائے گا، اور فضلاً معطوف ہو جائے گا، پھر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ مفعول ثانی ہو جائے گا یعیدو فعل کے لیے، اور یعیدو فعل اپنے فاعل اور اپنے دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع خبر ہو جائے گا اس میں جلالہ مبتدا کے لیے، اور مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو جائے گا۔ اور سمپل ترجمہ ہے، اور اللہ وعدہ فرماتا ہے تم سے اپنی بخشش کا اور فضل کا۔ اور آخری جملہ جس پہ ہماری آیت نمبر 268 مکمل ہو جائے گی، سمپل سا جملہ، جملہ مستانفہ قرار دیا جائے گا، جس میں اس میں جلالہ جو ہے مبتدا بن جائے گا، جس کی دو خبریں واسع اور علیم آپ دیکھ رہے ہیں، اور مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ مستانفہ ہو گیا، اور ترجمہ کریں گے اور اللہ بہت وسعت والا، جاننے والا ہے۔ یعنی شیطان جو ہے وہ تنگ دستی سے ڈراتا ہے، لیکن اللہ بہت وسعت والا ہے۔ تم نے کبھی اللہ تعالیٰ کی وسعت کو سوچا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے رزق کے دروازے کھولتا ہے کسی کے لیے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ شیطان تمہیں چھوٹی چھوٹی سی چیز پہ ڈرائے گا، ایک ایک پیسہ جو ہے وہ گن گن کر خرچ کرنے کی تمہیں تلقین کرے گا، لیکن اگر تم اللہ کے واسع اور علیم یعنی اس سینس میں یہاں پر ہے کہ وہ جانتا ہے کہ تم اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہو، اس کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہو، تمہارا مقصد یہاں پر دکھاوا نہیں ہے۔ اگر تو دکھاوا ہے تو پھر تو وہ حال پچھلی آیات میں آپ پڑھ چکے ہیں نا، لیکن اگر مقصد صرف اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی ان آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا انالیسس مکمل ہو گیا، اب ہم اس کا باقاعدہ ترجمہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر کا ڈراوا دیتا ہے، ویأمرکم بالفحشاء، اور تمہیں شرمناک بخل کا حکم دیتا ہے، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تمہیں اپنی طرف سے بڑی بخشش، یہ جو ہے نا مغفرۃ منہ، اس کی طرف سے مغفرت، اس کی طرف سے ہمیں اس کی طرف سے مغفرتیں چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف ہی کر دے تو یہی ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور فضلا، اور فضل کا وعدہ دیتا ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہاں پر الفحشاء سے مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ وہ تمہیں، شیطان یعنی تمہیں اپنے پیسے بے حیائی کے کاموں میں خرچ کرنے کی طرف لے آتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے نہیں دیتا، وہاں تمہیں ڈرائے گا، لیکن تم کوئی ایسا بے حیائی کا کام کرنا چاہو تو اس میں وہ تمہیں خرچ کرنے سے کبھی بھی منع نہیں کرے گا۔ تو یہ بھی ایک رائے دی گئی ہے اس کے بارے میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔